بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف وائس آف لا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے لا کی ڈگری 2 سال کی، پھر اس کے ساتھ اس کا ٹینیور بڑھا 3 سال کا، پھر بڑھتے بڑھتے اب ہمارے پاس لا کرنے کی جو ڈگری کا ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے، وہ 5 سال ہو چکا. اور آج کل اپڈیٹ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ اس عرصے کو کم کرنے کے لیے ایک ریکمنڈیشن پاکستان بار کونسل کی طرف سے HEC کو فارورڈ کی گئی ہے. تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس ڈیوریشن کو جو کم کرنے کے لیے ایک ریکمنڈیشن آئی پاکستان بار کونسل کی طرف سے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا لیگل ایجوکیشن کی کوالٹی کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے اوپر، اور وکالت کرنے والے وکلاء اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر رو عمران حبیب صاحب، جو کہ ڈین ہے فیکلٹی آف لا IUB بھاولپور کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شیخ محمد عدنان صاحب، جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ساؤدرن اسکول آف لا USP ملتان کی. السلام علیکم عمران صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم ٹھیک ہے السلام. سر؟ طبیعت سے ٹھیک ہے سر؟ سر اللہ بہت کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. ہمیں آپ کی مصروفیات کا اندازہ ہے، اور آپ اتنا سفر کر کے آئے اور ہمیں اتنا ٹائم دیا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ پروگرام ریکارڈ کریں. ویلکم ٹو دا بورڈ سر. تھینک یو. ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شیخ صاحب. اور شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت ہے؟ سر بہت شکریہ. ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہونا اور ساتھ میں لوگوں کی اس لیگل ایجوکیشن کے اوپر بات کرنا، اس طرح کے سیشن کنڈکٹ کرنا، اس پہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر ٹاپک کا تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم کس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. جو پاکستان بار کونسل نے جو ڈیوریشن کم کیا ہے ہماری جو LLB ٹینیور کا 5 سال سے کم کرنے کے لیے 4 سال کرنے کے لیے انہوں نے ریکمنڈیشن دیا ہے HEC کو. آپ اس جو ریکمنڈیشن ہے اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، یا اس کا کیا امپیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ لیگل ایجوکیشن پہ کیا امپیکٹ آئے؟ میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے. اچھا فیصلہ ہے، پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. اب اس کا امپیکٹ کیا ہے تو ہمیں بیسکلی یہ سمجھنا ہوگا، جب ہم LLB پروگرام کا کیریکولم ڈیزائن کرتے ہیں، اسکیم آف اسٹڈی بناتے ہیں، تو اس میں ہمارا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو جو لا کے بیسک کانسیپٹس ہیں ان کے حوالے سے اس کو اکوپ کریں، اس کی جو ایک لیگل ایکیومن ہے وہ ہم ڈیولپ کریں، لیگل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. اس کے ساتھ پھر ہم اس کو جو میجر سبجیکٹس ہیں لا کے، جن کا کنٹمپریری پریکٹس میں اس کو سامنا، جن کے ساتھ اس کا زیادہ انٹریکشن ہوگا، وہ سبجیکٹس اس کو پڑھائے جاتے ہیں. اب اگر آپ یہ کوشش کریں کہ جتنا بھی لا آف دی لینڈ ہے وہ LLB کی ڈگری کے دوران آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھا دیں تو دیٹ از ناٹ پاسبل. اس کے لیے پوری عمر چاہیے پڑھنے کے لیے. تو آپ سارا لا تو نہیں پڑھا سکتے. تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ وہ ایک بیسک لیگل ایکومنٹ ڈیولپ کر کے جائے، پھر جو لا بھی اس کو ضرور پڑھے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کو پریکٹس کرے. اور لا میں تو یہ ہول لائف لرننگ پروسیس ہے. تو اس میں 5 سال کی بجائے آپ 6 سال بھی کر لیں، 7 سال بھی کر لیں، اگر آپ نے لیگل ایکومنٹ ڈیولپ نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں اس کا آپ کو اگزامپل دوں گا کہ جو ہم فورن ڈگری کروا رہے ہیں پاکستان میں، اس میں آپ پاکستان کے جو پروسیجرل اور جو دوسرے کیا کہتے ہیں سبسٹینٹیو لاز تو نہیں پڑھاتے آپ. نہ CPC پڑھاتے ہیں، نہ CRPC پڑھاتے ہیں، نہ آپ لا آف ایویڈنس پڑھاتے ہیں، نہ آپ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پڑھاتے ہیں. وہ تو لا کے جو کامن کورسز پڑھ کے آتا ہے بچہ، وہ انٹرنیشنل لا پڑھے گا، وہ کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشن پڑھ لے گا، وہ جورسپروڈنس پڑھے گا، ٹارٹ پڑھے گا، تو کانٹریکٹ پڑھ لے گا. کانٹریکٹ بیسک کنسیپٹ تو اکراس دی ورلڈ آلموسٹ سیم ہے. اب وہ پاکستان میں جب پریکٹس کرتا ہے تو پاکستان کے لاز اس نے پروسیجرل لاز، سبسٹینٹیو لاز تو نہیں پڑھے ہوئے، اور کیا وہ 6 ماہ کے کورس میں وہ ان تمام سبجیکٹس کو کور کر سکتا ہے؟ اٹ از ناٹ پاسبل. تو ہم پرزیوم کیا کرتے ہیں کہ اس کا لیگل ایکومنٹ ڈیولپ ہو چکا ہے، اور وہ اب فیلڈ میں آ کے وہ جو پاکستان کے لاز ہیں وہ پڑھ بھی لے گا اور سیکھ بھی لے گا خود ہی. تو یہی پرزمپشن ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر لا پہلے ادارے سے پڑھا کے بھیجیں؟ پھر دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ہم نے جو ایک کنسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ انڈر گریجویٹ کورسز بھی وہ لا میں 2 سال، اب بچہ جب لا میں ایڈمیشن لیتا ہے ہمارے پاس تو پہلے 2 سال اس کے وہ گریجویشن لیول کے جو انڈر گریجویٹ کورسز ہیں، کامن کورسز، وہ زیادہ پڑھتا ہے، اور خاص طور پہ پہلے سال میں وہ ٹوٹل لا کے 3 کورسز پڑھتا ہے. تو اب پرابلم کیا آتی ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں اسپیشلی، جو فیکلٹی انڈکٹ ہوتی ہے جو پرماننٹ فیکلٹی ممبر، وہ لا کے تو ٹیچر ہوتے ہیں، لیکن انڈر گریجویٹ کامن کورسز کے لیے ہمیں فیکلٹی، وزٹنگ فیکلٹی ہائر کرنی پڑتی ہے. تو وزٹنگ فیکلٹی کی وہ ایک اٹیچمنٹ، موٹیویشن، وہ ڈیووشن وہ نہیں ہو سکتی جو ایک ڈپارٹمنٹ کی ریگولر فیکلٹی کی ہو سکتی ہے. تو جب بچہ ریگولر فیکلٹی کے ہاتھوں میں آتا ہے 2 سال کے بعد، تو کئی جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنسیپٹس ان سبجیکٹس میں تو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ 2 سال کے بعد وہ چاہے تو بی اے کی ڈگری لے کے ایگزٹ کر جائے پروگرام سے. لا میں تو آپ الاؤ نہیں کرتے. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو سارے پہلے کامن کورسز پہلے 2 سال میں پڑھاتے ہیں؟ ہم اس کو بیلنس ہمیں کرنا چاہیے. کامن کورسز کی ویسے تو نمبر ہم کم کریں، کو بہت ضروری کورسز صرف رکھیں، اور ان کو پیرالل تھوڑا تھوڑا ساتھ ڈیوریشن آف ڈگری میں چلاتے رہیں، اس کو بیسک لا کی طرف لے کے آئیں، گریجولی ساتھ ساتھ چلتے رہیں، نہ کہ آپ پہلے 2 سیمیسٹرز میں کور کروائیں. پہلے اس کو 2 سال میں آپ سارا اس کو کامن کورسز پہ ہی زور دیں. یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ پہلے بچے کو بی اے کروائیں، پھر اس کے بعد لا کروائیں، اس کے بعد اس کو لا کروائیں. تو وہ انڈر گریجویٹ لا میں تو داخلہ لینے کا فائدہ نہیں ہوا کہ اگر پہلے 2 سال میں وہ صرف ٹوٹلی 5 کورس پڑھ رہا ہے لا کے. بالکل ایسا ہے. مطلب سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو 4 سال کی ریکمنڈیشن ہے وہ فار دین بیٹر ہے 5 سال کی لا کی ڈگری سے. عدنان صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ 4 سال سے زیادہ امپرومنٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اگر ایک اسٹوڈنٹ 4 سال میں نہیں سیکھ رہا، ہو سکتا ہے 1 سال ایکسٹرا لگانے سے سیکھ جائے. تو کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ بھی ہے کہ 5 سال سے ہو سکتا ہے لیگل ایجوکیشن کی کوالٹی اور بہتر ہو، اور زیادہ پڑھ جائے، اور زیادہ سبجیکٹ امپروو ہو جائے. تو آپ اس بارے میں کیا؟ تھینک یو محسن، یہ بہت ایک تو امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ آپ نے آج بات کی ہے. میں سر کی بات سے ایگری کروں گا، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم دیکھیں کہ 3 جیسے آپ نے کہا 2 ایئر پروگرام ہوا، 3 ایئر پروگرام ہوا، اس کے بعد جب ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ آئی، انہوں نے اس کو 5 ایئر کی طرف لے کے گئے. اس کے پیچھے اگر ہم مائنڈ چیک کریں تو اس میں یہ تھا کہ ہم لیگل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ان کو ڈگری دے رہے ہیں 5 ایئر کی. تو اب اگر ہم اسکیم آف اسٹڈیز کی ڈیزائن کی بات کریں، کیونکہ ہم نے ان کو کور کورسز بھی پڑھانے ہیں، ہم نے ان کو نیو انڈر گریجویٹ پالیسی کے تحت ہم نے ان کو ملٹی کور سبجیکٹ، جنرل سبجیکٹس، انٹر ڈسپلنری سبجیکٹس، ان کو بھی پڑھانا ہے. جیسے سر نے بات کی کہ پہلے 2 سال ہم ادر ڈسپلن کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، جنرل کورسز پڑھاتے ہیں. اگر ہم نے 2 سال ان کریڈٹ آورس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو پیچھے ہماری لا کے لیے بچ جائیں گے 2 سال، جس کے اندر لا کور نہیں ہو سکتا، بیسکس ہماری کور نہیں ہو سکتی. جیسے ایک سمپل ایگزامپل ہے، ہم پی پی سی، ہم اس کو 1 سیمسٹر میں یا 6 منتھ میں کور نہیں کر سکتے. پی پی سی کے لیے کم سے کم ہمیں 1 ایئر کی ایجوکیشن چاہیے. اسی لیے اگر ہم مین کورسز کی بات کریں، جو کور کورسز آف لا ہیں، وہ 4 ایئر میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. پھر وہی 3 ایئر اور 4 ایئر کا ڈفرینس رہ جائے گا جو پہلے موجود، جس سے بچ کے ہم نے 5 ایئر کی طرف آئے تھے. باقی جو پرائیویٹ جو کالجز ہیں جو 3 ایئر پروگرام فورن ڈگری دے رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کچھ میکانزم بنانا چاہیے کہ اگر وہ فورن ڈگری دیتے ہیں اور ہماری بار کونسل ان کے لیے کوئی ٹیسٹ رکھ دے، ان کے لیے کوئی ایگزیمپشنز دے دے کریڈٹ آورز میں، اور کچھ کور کورسز جو لا کے پاکستانی لاس کے ان کو آفر کروائیں، تو وہ زیادہ بیسٹ ہے کہ نہ کہ ہم اپنے 5 ایئر کو 4 ایئر کی طرف لے کر جائیں. مطلب سر آپ بھی اس چیز کو فیور کرتے ہیں کہ جو 4 سال کی ریکمنڈیشن ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ 5 نہیں 5 ایئر کی طرف 5 ایئر میں ہونا چاہیے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ 5 ایئر ہونا چاہیے، 4 سال نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر آپ شاید اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ٹیسٹنگ سسٹم ہے, چاہے وہ لیٹ ہے, چاہے وہ گیٹ ہے, یا اس کے بعد کوئی بھی ایسا کمپٹیٹیو ایگزام جو کہ کوئی بھی ایک لا گریجویٹ دیتا ہے, تو اس پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض فیل ہوتا ہے. لائک آپ ایک لا گریجویٹ سے آپ کوشچن کریں, آپ سی پی سی سے کوشچن کریں, آپ سی آر پی سے کوشچن کریں, آپ کیو ایس او سے کوشچن کریں. کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے چاہے پی پی ایس سی کے ایگزامس کوئی ہوں کنڈکٹ ہوئے ہوں یا ایف پی ایس سی کے ایگزامس کنڈکٹ ہوئے ہوں, تو اس میں ایک لا گریجویٹ سارے سبجیکٹس کلیئر کر چکا ہوتا ہے. کوئی ایسا سبجیکٹ جو میتھمیٹکس کے ساتھ لنک کرتا ہوگا, اکنامکس کے ساتھ لنک کرتا ہوگا, وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے. جبکہ الٹیمیٹ پرپز یا فنڈامنٹل آپ کا پرپز ہونا چاہیے کہ ایک لا گریجویٹ کو گرپ لا پہ ہونی چاہیے, نہ کہ کسی سوشیولوجی کے سبجیکٹ پہ, سائیکالوجی کے سبجیکٹ پہ, اکنامکس پہ یا میتھ پہ ہونی چاہیے. تو آپ اس کے بارے میں سر کیا سمجھتے ہیں کہ ویدر دس از گڈ فار اے لا گریجویٹ کہ اس کو لا کے ساتھ ان سبجیکٹس کے اوپر بھی گرپ لازمی ہونی چاہیے, یا کیونکہ اس نے فیصلے اکارڈنگ ٹو دا لا کرنے ہیں تو لا پہ گرپ ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ایک لا ایسا فیلڈ ہے جس میں اے لائر شوڈ بی جیک آف آل ٹریڈس. یہ تو بات درست ہے کہ اس کے پاس ایوری واک آف لائف کا بیسک نالج ہونا ضروری ہے ٹو بی اے گڈ لائر اور ٹو بی اے گڈ جج. کیونکہ ایون جب آپ جج ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایوری واک آف لائف سے کیسز آتے ہیں. آپ کے پاس تمام کسی بھی ادارے کا کیس آ سکتا ہے, کسی بھی فیلڈ آف لائف کا کیس آ سکتا ہے. تو آپ کو بیسک نالج تو ہونا چاہیے, بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. آپ کو بیسک اکنامکس کا بھی پتہ ہو, آپ کو بیسک میتھمیٹکس بھی آتی ہو. تو فار ایگزامپل ٹیکسیشن لا ہے, وہ سارا میتھمیٹیکل گیم ہے. کارپوریٹ لا ہے, اس میں آپ کو اکنامکس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ کے جو بیسک کورسز ہیں, یہ انٹرمیڈیٹ لیول از انف ٹو گیٹ بیسک نالج. انٹرمیڈیٹ تک بچہ یہ ساری چیزیں پڑھ کے آتا ہے. اب آپ جب پروفیشنل ڈگری میں آ جاتا ہے تو پھر آپ اس وقت کہتے ہیں کہ اس کو بیسک نالج دینا ہے, تو میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ تک, ہائر سیکنڈری اسکول تک بچے کو جو آپ نے بیسک نالج دینا ہے وہ دیں. پروفیشنل ڈگری میں اس کو اس کے پروفیشنل کورس پڑھائیں. جیسے اب ایم بی بی ایس ہے, وہ بھی پروفیشنل ڈگری ہے. تو کیا ایچ ای سی کی جو انڈر گریجویٹ پالیسی ہے وہ ایم بی بی ایس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے؟ کیا یہ پہلے 2 سال وہ سارے کامن کورسز پڑھتے ہیں ڈاکٹرز؟ وہ تو پروفیشنل ڈگری ہے, انہوں نے وہ پروفیشنل ڈگری ہے. بالکل وہ ان کو اسلامک سٹڈیز, پاک سٹڈیز تو پڑھتے ہوں گے, باقی تو وہ اپنا میڈیکل سے ریلیٹڈ کورسز پڑھتے ہیں. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ لا میں ہمیں کامن کورسز کی تعداد کو منیمائز کر کے, کیونکہ اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے باقی انڈر گریجویٹ پروگرام سے. باقی جتنے انڈر گریجویٹ پروگرام ہیں ان میں ایسوسیٹ ڈگری کا کنسیپٹ ہے. بچہ 2 سال کے بعد بھی اس پروگرام کو جوائن کر سکتا ہے, 5th سیمسٹر میں بھی جوائن کرتا ہے آ کے یونیورسٹی میں, یا 2 سال کے بعد وہ بی اے کی ڈگری لے کے ایگزٹ کر سکتا ہے. یہ فیسلٹی ہم اس کو لا میں نہیں دے رہے. تو لا از ناٹ دا سیم ایز ادر بی ایس ڈگریز. تو اس میں ہمیں اس کا کیریکولم جو ہے وہ آل ٹوگیدر بی ایس پروگرام سے ہٹ کے ایک اسپیسیفک پروفیشنل ڈگری کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیزائن کرنا پڑے گا, جس میں کامن کورسز کو ہم تھوڑا سا کم کر کے, جو 1 سال کا ہم ڈیوریشن کم کر رہے ہیں, تو کیا اس 1 سال کے ڈیوریشن کو کم کر کے ہم کویسچن یہ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ کیا ہم پر سیمسٹر کریڈٹ آورز کی تعداد بڑھا دیں گے, ٹوٹل کریڈٹ آور اتنے رکھیں گے, یا ہم 1 سال کے 30 کریڈٹ آورز کم کریں گے؟ اگر 30 کریڈٹ آورز کم کریں گے تو ہم اس میں سے کیا لا کے سبجیکٹس ایکسکلوڈ کریں گے یا کامن کورسز کو ایکسکلوڈ کریں گے؟ تو اس چیز پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ایک پروفیشنل ڈگری کے ہوتے ہوئے لا کے جو کور کورسز ہیں ان کو زیادہ منیمائز کرنا چاہیے, ان کو کور کورسز کو فوکس کریں, کامن کورسز کو منیمائز جو کامن کورسز کرنے. اچھا نام صاحب, سر کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو کور کورسز ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے, اور جو اس کے علاوہ لائٹ کورسز ہیں ان کو منیمائز کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے سر, چلو فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹنگ سسٹم میں ہمارے پاس دوسرے سبجیکٹس کے ایگزامس, پیپر سبجیکٹس ہیں ان کے بھی ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے بھی مارکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر پاکستان پینل کوڈ کا کوئی سلیبس ہے وہ سر 100 مارکس کا ہے, وہ ان میں سے جو پیپر آنے ہیں وہ 100 مارکس. سملرلی اردو ایسے لکھنا ہے وہ بھی 100 مارکس. دونوں کے پاسنگ مارکس سیم ایک پروفیشنل ڈگری کے ٹیسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں سر سیگریگیشن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ
پرسنٹیج ہائی پرسنٹیج رکھیں اس لاء کے سبجیکٹ کی, پی پی سی کی رکھیں کہ اس میں پاسنگ مارکس 50%, جبکہ اردو ایسے رائٹنگ میں آپ کے پاسنگ مارکس 30%. کیوں؟ جب آپ ایک پروفیشنل ڈگری لاء کی چلا رہے ہیں تو اس میں آپ سارے سبجیکٹس انگلش میں پڑھا رہے ہیں, لیکن جب کمپٹیٹیو ایگزام میں جا رہے ہیں تو ایک اردو کا سبجیکٹ آ جاتا ہے. تو اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ محسن آپ نے بڑا اچھا کوشچن پوچھا, لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میرے کنسرنز ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی بات کی کہ اگر ہم 4 ایئر کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو ہمیں وہ جو انٹر ڈسپلنری اور جنرل کورسز ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا. اگر ہم ان کے ہم کریڈٹ آف اتنے ہی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم 3 ایئر کے لاء کو 2 ایئر کے اندر کنسائز کرتے ہیں تو پھر جو مین پروفیشنل ڈگری ہے, جو مین جو ڈسپلن کے کورسز ہیں وہ تو پھر اس کا پرپز ہی ختم ہو جائے گا نا. یہ تو پھر ایک فار ایگزامپل ایک جنرل ایک ڈگری ہو جائے گی, پروفیشنل ڈگری کی طرف نہیں جائے گی. باقی جو آپ نے کوشچن پوچھا تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ٹیسٹ ہم کس پوسٹ کے لیے دے رہے ہیں یا کس پرپز کے لیے دے رہے ہیں. اگر وہ پیور ہے لاء کی فیلڈ کے, جیسے جوڈیشری کے ایگزامز ہیں یا ہم اے ڈی پی پیز کے ایگزامز ہیں, تو وہاں پہ تو کور ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اس کے لاء کی نالج ہے, اس کے پی پی سی پہ کمانڈ ہے, سی آر پی سی پہ کمانڈ ہے, باقی جو اردو ایسے انگلش ایسے ان کے پاسنگ مارکس اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہونے چاہیے. اگر ہم فار ایگزامپل پی پی ایس سی دے رہے ہیں تو وہاں پہ تو تمام سبجیکٹس کی ایکول اسٹینڈنگ ہونی چاہیے. میں تو اسی بارے میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھنا ہے کہ ٹیسٹ ہو کس مقصد کے لیے ہے, اس کا پرپز پہلے دیکھیں, اس کے بعد ہم ڈیفائن کریں کہ کیسی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. چلیں, میں سر امید کرتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کی پالیسی فارمولیٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ اب ریکمنڈیشن تازہ آئی ہوئی ہے 4 سال کا لاء کروانے کے لیے, تو سر فردر میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے موڈ کورٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, لاء اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, آؤٹ سائڈ دا ٹاؤن بھی جاتے ہیں اپنے ہوم ٹاؤن سے نکل کر, تو اس کے لیے اس کا کیا اسٹوڈنٹس کے اوپر کیا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے؟ اس کے کوئی پازیٹیو ریزلٹس آئے ہیں یا اٹس جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ٹائپ سم تھنگ ہے, یا کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, یہ بیسکلی موڈ کورٹ کا جو پرپز ہے وہ بچوں کو ایک ٹرینڈ کرنا ہے ٹو بی اے پریکٹسنگ لائر. لا موڈ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بچوں کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے, ان کو ایک ہینڈز آن ایکسپیرینس ملتا ہے کہ ہاؤ ٹو اپیئر ان دا کورٹ, ہاؤ ٹو پریپیئر اے کیس, ہاؤ ٹو آرگیو, ہاؤ ٹو ڈیفینڈ یور پوائنٹ آف ویو. تو یہ ان کی ایک پریکٹیکل ٹریننگ ہے. اور کیونکہ میں خود اپنے کیریئر کو دیکھتا ہوں کہ جب فرسٹ ٹائم جب لاء, اس وقت اپرینٹسشپ تو نہیں ہوتی تھی, جب ہم نے لاء کیا تو لاء کرنے کے بعد اپرینٹسشپ کی, اس کے بعد کورٹ میں گئے تو بڑی ہیزیٹیشن تھی, ایک خوف تھا, پریشر تھا ایک کہ کورٹ میں ہم جا رہے ہیں, ہم جج کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. تو جب بچے لا موڈس کمپٹیشنز میں حصہ لیتے ہیں تو وہ ان کے اوپر سے وہ جو ایک پریشر ہوتا ہے فرسٹ اپیئرنس کا, وہ جو خوف ہے, ان کے اندر ہیزیٹیشن ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ بچے جب یہاں سے کورٹ میں جائیں گے تو وہ زیرو سے سٹارٹ نہیں کریں گے, دے شوڈ ہیو لرنڈ اے لاٹ بیفور گوئنگ ٹو دا کورٹ. جیسے کہ تو ہم نے دیکھ لی امپورٹینس, آپ نے آئی یو بی میں بھی کروائے ہیں موڈ کورٹ کمپٹیشن, اور میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس آپ کے گئے ہوئے تھے. عدنان صاحب, آپ نے ساؤدرن اسکول آف لاء میں بھی موڈ کورٹ کمپٹیشنز کروائے ہیں اور اینولی بھی ہو رہے ہیں, اور جہاں تک اگر میرا اندازہ ٹھیک ہے تو یہ کوارٹرلی بھی ہو رہے ہیں, آپ اس کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں. تو ابھی تو بات چلے ہم نے یہ کی کہ اس کے بینیفٹ کیا ہیں. آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ اسٹوڈنٹ اس میں کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کیا اس کے اندر ان کے اندر اتنی انسپریشنز ہیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں؟ دیکھیں, اسٹوڈنٹ خود انسپائرڈ نہیں ہوتا, انسپائرڈ کرنا پڑتا ہے. اس کو آپ ایٹماسفیئر دیں گے, اپرچونیٹیز دیں گے. یہاں پہ بھی ٹیچر رول آ جاتا ہے, ٹیچر انسپائر. جی دیکھیں, اب ہم جیسے سر بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو موڈ کمپٹیشن صرف ڈپارٹمنٹ یا انسٹیٹیوٹ کے لیول پہ نہیں, یونیورسٹیز لیول پہ کریں. میں تو اب ہم سر سے بھی یہی ہے کہ ہم موڈ کمپٹیشنز کریں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو انوائٹ کریں, یا ہم ادھر جائیں اپنی ٹیم سے آ کریں, تاکہ کمپٹیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس آتا ہے. سر کیونکہ آپ دو ایک بڑے جو لاء کروا رہے ہیں ان اداروں کے سربراہان بیٹھے ہیں, تو میں اس ایپیسوڈ کے توسل سے یہی کہوں گا آپ لوگوں کو کہ سر اگر اس طرح کا ایک سیٹ اپ ہم فارمولیٹ کریں کہ ایک کولیبوریشن ہم کریں کہ آئی یو پی کے اسٹوڈنٹ موڈ کورٹ کمپٹیشن کے لیے ساؤدرن اسکول آف لاء یونیورسٹی آف ساؤدرن پنجاب آئیں, یہاں پہ ہم ان کو ہوسٹ کریں,
ٹھیک ہے, یہاں پہ کمپٹیشن ہو, پھر ایک روایت برقرار ہو کہ جو کمپٹیشن جیتے وہ نیکسٹ ٹائم ہوسٹ کرے. تو آئی تھنک صرف لاموٹ کمپٹیشنز کی حد تک نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہو سکتے ہیں, اسپورٹس کمپٹیشنز ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے کمپٹیشن آئی تھنک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور اداروں کے لیے کہ ہیلدی ایکٹیویٹی بھی بنے گی, اور دو انسٹیٹیوٹس کے درمیان ایک اچھی کولیبوریشن, ایک اچھا ہیلدی ایٹماسفیئر بھی کریٹ ہو سکتا ہے. پرنسپلی ایگریڈ, یہ آپ کی بہت اچھی سجیشن ہے, اور میرے خیال میں کہ وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور یہ اسٹوڈنٹس کا اور اداروں کا آپس میں انٹریکشن, اٹس اے ویری پازیٹیو سجیشن. تو میں اس کو فلی سپورٹ کروں گا, اور بلکہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو عمل پیرا لایا جائے. انشاءاللہ سر, اس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ کیونکہ یونیورسٹی آف ساؤدرن پنجاب یہ ہمیشہ کمیٹیڈ رہتی ہے کہ ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر, ایک ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بھی پرووائڈ کیا جائے, اور ایجوکیشن کے لیے بھی جو چیزیں ضروری ہیں وہ کی جائے. تو انشاءاللہ میں یہ امید کر رہا ہوں کہ اگلی ایپیسوڈ سے پہلے ہی انشاءاللہ اس طرح کی کوئی کولیبوریشن بھی ہوگی اور اس طرح کے ایونٹ بھی ہوگا. آپ دونوں صاحبان کا سر بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور ہمیں یہاں پہ ٹائم دیا, اور ایک بہت اچھا پروڈکٹیو سیشن جو ہے ہم نے ریکارڈ کروایا. ناظرین, انشاءاللہ آپ نے یہ سب سنا ہوگا کہ لیگل ایجوکیشن کے اندر جو اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ ہمارا 5 سال کا جو لا پروگرام ہے وہ اب ریکمنڈیشنز آ چکی ہیں کہ اس کو کنورٹ کیا جائے 4 سال کے پروگرام کے اندر. اور اس ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی کہ اس کے امپیکٹ اسٹوڈنٹس کے اوپر, اور اس جو ڈگری ہے اس کے اوپر کیا بنیں گے, اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے, ٹیسٹنگ شیڈول کو یا ٹیسٹنگ سسٹم کو کس طرح سے چینج ہونا چاہیے, اس کے اوپر آج ہم نے بات کی. اور ساتھ میں یہ بھی بات کی کہ جو لا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یونیورسٹیز کے درمیان بھی کولیبوریشن ہونی چاہیے, ان کے درمیان ایونٹ مینجمنٹ ہونی چاہیے, کمپٹیشنز ہونی چاہیے, لاموڈ کمپٹیشنز ہونے چاہیے, جس سے ان کے لیے ایک بہت پازیٹیو میسیج بھی جائے گا اور ان کے ساتھ آپس میں ایک پازیٹیو ریلیشن بھی ڈیولپ ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوسرے ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تھینک یو.